اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندے کو قہر سے نہ نکال۔ تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، آئے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو، تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کا شکر ہو آپ کے لیے، اور خدا کا شکر ہو خدا کے پاک کلام کے لیے، جس کے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان سے یقین آ جاتا ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا مخالف نہیں ہے۔ اسی لیے تو خداوند کا بندہ کہتا ہے اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ شکر خدا کا مجھے یقین آ گیا، شکر ہے میں نے خدا کی محبت پر اعتبار کر لیا۔ پیارے بھائی پیاری بہن، آپ جہاں بھی ہیں، خدا کا کلام آپ سنیں گے، میری خدا کے حضور فریاد اور منت یہ ہے کہ سننے سے آپ کے اندر ایمان پیدا ہو، ایمان سے ایسی امید اور یقین پیدا ہو جائے جس سے شرمندگی نہیں ہوتی، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہو ایک بار پھر ہم خداوند کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، بائبل ہے، اور آپ پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی تاثیر ہے، اس میں اثر ہے۔ کلام میں زبردست طاقت ہے جس کو طرح طرح سے ہم ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں زندگی میں۔ وہ طاقت ظاہر ہوتی ہے پڑھنے والے کی زندگی میں، انجیل پڑھنے والے کی زندگی میں خدا کے کلام کی طاقت ایمان پیدا کرتی ہے، اور اس ایمان کو ہم دیکھتے ہیں، دکھائی دیتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں خداوند کا کلام پڑھیں گے تو دیکھ کے وہ روئیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہائے یہ میں نے کیا کر لیا، یہ کیا کر رہی ہوں میں۔ توبہ پیدا ہوتی ہے ان کی زندگی میں۔ بہت بڑی برکت ہے خدا کی یہ کہ کوئی انسان یہ پہچان لے کہ میری زندگی میں گناہ آ گیا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، اور ان کو یہ معلوم ہے پڑھنے سے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں مجرموں کو مخلصی دینے آیا، آزاد کرنے آیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ پڑھتے پڑھتے ایمان پیدا ہو جاتا کہ یہ جو میری حالت ہے، جو میری مصیبت ہے، یہ میں سوچتا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا،
کیونکہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا. لیکن ایسا ایمان پیدا ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے. اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ جب تم دعا کرتے ہو یقین جانو کہ تم کو مل گیا تو مل جائے گا. ابھی ملا ہے نہیں تو یقین کر لو کہ مل گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو تاثیر ہے اس کے کلام کی. عقل کہتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا. کیسے بیمار آدمی کیسے یقین کر لے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں جبکہ اسے درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر بتا کے گیا کہ تیرے دن تھوڑے سے رہ گئے، تو وہ یہ کیسے کہتے کہ میں تو اچھا ہو گیا؟ یہ تو انسان کی خرق عقل ہے، عقل کے خلاف ہے یہ چیز. مگر کمال یہی تو ہے اس کے کلام کا. ایسا ایمان پیدا ہو جاتا ہے جسے مغلوب نہیں کر سکتے حالات. پھر سوالات کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. شک جاتا رہتا، شکر گزاری امٹتی ہے. تیرا شکر ہو، تو نے کہہ دیا ہو جائے گا، تو نے کہہ دیا تو ہو گیا. ایسا ایمان مسیح کے کلام کا ایک معجزہ ہے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے. آپ یہ جو کلام سنتے ہیں، آپ جو خداوند کے پیارے ہو، خداوند کے پیار کا یقین کرو. شاید آپ نے کبھی سنا نہیں، ہو سکتا آپ نے جو کچھ یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے اس کی وجہ سے آپ کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہو گئے کہ بھئی یہ بات سننے کے لائق نہیں، انجیل کبھی نہیں پڑھنی چاہیے. میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں پڑھ کے دیکھو، دیکھو تو. اسی لیے تو خداوند کا کلام یہ کہتا آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھاتا ہوں کس طرح ایمان پیدا ہو جاتا. مسیح کا کلام اگر اندر پہنچ جائے، اگر دل میں پہنچ جائے تو ایک ہلچل ہوئے گی. اس ہلچل کی وجہ سے اندھیرا نکل جائے گا، اس کی جگہ روشنی آ جائے گی. یہ شور کسی کو سنائی نہیں دیتا. کبھی آپ نے دیکھا صبح نکلتے وقت کہتے جی پو پھٹ گئی، اس کے پھٹنے کی کوئی آواز نہیں آتی. اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور اس کی شعائیں، سورج کی کرنیں دکھائی دینے لگ جاتی، اندھیرا غائب ہو جاتا، شور کوئی نہیں ہوتا. سچ تو یہ کہ اس وقت سب کچھ جیسے ساکت ہوتا، بالکل خاموش. اس کے بعد چڑیاں نکلتی ہیں سب سے پہلے عبادت کرنے کے لیے. آپ کو سناتا ہوں خدا کے کلام میں سے کہ کس طرح یسوع مسیح کے کہہ دینے سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے سامنے عقل آ کے حیران رہ جاتی اور خاموش ہو جاتی. یہ ہے وہ ایمان جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا. مسلوب تو کیا جا سکتا ہے لیکن وہ پھر زندہ ہو جاتا. میں آپ کو لوکا کی انجیل میں سے ایک بات پڑھ کے سناتا ہوں، سچی بات. یہاں ایسا لکھا ہے کہ یہ 17واں باب ہے لوکا کا، اور 11ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. لوکا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 11 آیت سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. یہ آپ دیکھ لینا اپنی انجیل میں. اور اچھا ہے کہ انگریزی کے جو حوالات ہوتے ہیں وہ جو ریفرنسز میں لکھ دیتا ہوں، تو وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ میں کیا بول رہا ہوں، لیکن بس وہ انگریزی میں پڑھ لیتے، خدا اسی کا استعمال کر لیتا. پھر میرے پاس ان کی فون آتا تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ ہندوستانی جانتی ہیں بہن بھائی، آپ جانتے ہیں؟ کہتے نہیں یہ جو ریفرنسز تھے، جو حوالے دیے تھے، یہ ہم نے دیکھے، ان سے ہمیں برکت ملی ہے. تو آپ دیکھنا انہیں بھی، اور اگر آپ میری زبان سمجھ رہے تو پھر تو واہ واہ. سنیے، ایسا لکھا ہے، ایسا ہوا کہ یروشلم جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا. خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں. ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت، ابھی داخل نہیں ہوئے، دور ہی ہیں گاؤں سے، کیونکہ جن لوگوں کا ذکر ہے وہ گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، گاؤں سے باہر ہی ہوتے تھے. وہ کوڑھی، ان کا ذکر ہے. گاؤں میں داخل ہوتے وقت 10 کوڑھی اس کو ملے. انہوں نے دور کھڑے ہو کر
پاس آنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، شہر میں بھی نہیں آ سکتے تھے، کسی اور کے نزدیک نہیں جا سکتے تھے، دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، آئے یسوع، آئے صاحب، ہم پر رحم کر۔ دور سے چلا رہے 10 کوڑی۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ پہلے چلا کے کہہ رہے تھے ہم پر رحم کر، اب رحم ہو گیا تو رہا نہیں جا رہا، چلا رہا ہے، خدا کی تمجید کرتا ہوا آ رہا ہے۔ منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کی سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ پھر اس سے کہا، اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ ذرا دیکھیے اس کہانی میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے چلا کے کہا تھا کہ آئے یسوع، آئے صاحب، ہم پر رحم کر، تو خدا یسوع مسیح نہ تو ان کے پاس گیا نہ انہیں پاس بلایا۔ توری سے کہہ دیا، کیا کہا؟ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ۔ اب یہ ایک ایسی بات کہی تھی جسے سن کر انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں تجھ سے ایسی امید نہیں تھی، تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہم تو رحم کی تجھ سے بھیک مانگ رہے تھے، ہم نے تو یہ امید کی تھی کہ تو ہمارے لیے کچھ کرے گا، ہمارا مذاق اڑا رہا، ہم کاہنوں کو کیا دکھائیں؟ شریعت کے مطابق کاہنوں کو وہ جا کے دکھاتے تھے جو اچھے ہو جاتے تھے، کیونکہ کاہن ان کو دیکھ کے کہتے تھے تجھے کوڑ ہے، اب تو شہر سے باہر چلا جا، تو کسی چیز کو چھو نہیں سکتا، کوئی تیرے نزدیک نہیں آئے گا، شہر سے باہر رہ، تو کوڑ ہی ہے۔ وہ کہہ رہا جا کے کاہنوں کو دکھاؤ۔ کاہنوں کو اس وقت دکھاتے تھے جب وہ دیکھتے تھے ہم اچھے ہو گئے، پھر کاہن ان کو دیکھ کے الگ کرتے تھے، کچھ دیر کے لیے دیکھتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو وہ سارا راستے طے کر کے آخر میں وہ ان کو کہتے تھے، ہاں بھائی اب تو بالکل ٹھیک ہے، اب نہیں معلوم کیسے اچھا ہوا، مگر تو اب اچھا ہے، تیرا کوڑ جاتا رہا، اب تو واپس آ جا سماج میں، اپنے گھر جا سکتا ہے، اب تو آنا یہاں پر آ کے قربانی چڑھانا، اور ہم تیرے لیے دعا کریں گے، اور جو کچھ کرنا وہ کریں گے، تو اچھا ہو گیا۔ خداوند انہوں نے کہہ رہا جا کے اپنے آپ کو دکھاؤ کہ ہم اچھے ہو گئے، تو وہ کوڑی ہیں، ان کوڑیوں کو کہہ رہا جا کے کہو ہم اچھے ہو گئے۔ اتنا بڑا ایمان چاہیے تھا اس بات کے لیے، کیسے ان کو یقین آ گیا کہ ہم اچھے ہو گئے؟ کیونکہ یہ لکھا ہے، ایسا ہوا کہ وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے، چلنا شروع کر دیا۔ دیکھتے تھے ایک دوسرے کو، دکھائی دے رہا تھا کہ کوڑی ہیں، اور چلے جا رہے ہیں، کوڑی چلے جا رہے ہیں، یہ دکھانے کے لیے ہم کوڑی نہیں ہیں، اب کوڑی نہیں ہیں ہم۔ یہ ایمان کیسے پیدا ہو گیا ان کے اندر؟ اور اس ایمان کی وجہ سے اس قسم کی فرمان برداری، حکم مان رہے ہیں جو عقل کے خلاف ہے۔ دکھائی دے رہا ہم کوڑی ہیں، ہم کوڑی ہیں، دکھ رہا ہے، ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی ناک دیکھ رہے ہیں، برا حال ہے، گھبراہٹ لگتی دیکھ کے، ان چہروں کو ڈر لگتا ہے، کوڑی کے چہرے کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے خدا کا، بدبو آتی ان کے پاس سے، انہیں خود بدبو آتی، وہ جا رہے ہیں یہ دکھانے کے لیے ہم اچھے ہو گئے۔ یہ کیسے ان کے دماغ میں خیال پیدا ہو گیا؟ کیسے یقین کر لیا انہوں نے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کے کلام میں وہ قدرت ہے جو خدا کے کلام میں ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا۔ ایک ایسا ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا کلام سن کر، جیسے ہی اس نے کہا جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ، اس کلام کے سنتے ہی
ایک عجیب کام ان کے اندر ہو گیا ہے. کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں. یہ سارے بادل جیسے چھٹ گئے، ایک عجیب قسم کی روشنی آ گئی ہے، اور اس روشنی میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم اچھے ہو گئے. یہ ایمان کی روشنی ہے، اور اس تجلی کی وجہ سے تابعداری دیکھو ان کی. یہ جو روشنی آئی ہے اس کی وجہ سے دیکھو، اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا، وہ چل پڑے. چلتے چلتے اس تابعداری کی حالت میں وہ ایمان جو پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ چل پڑے ہیں، ٹھیک ہو گئے. ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہے تو بہت خوبصورت آدمی، تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، میں نے تو تجھے ہمیشہ کوڑی دیکھا، یہ تو کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا. ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک سے رہا نہیں گیا، وہ سامری تھا. وہ بیچارہ جاتا بھی تو اسے پوچھتا کون، وہ تو ہیکل میں ویسے ہی نہیں جا سکتا تھا، تو سامری ہے. تو کس قسم کا خیال تھا کہ جی سامری کو کبھی نجات نہیں ملے گی، یہ تھا خیال ان کا. سامری کو، جو سامری ملک کا، جو اس کی یہ نیشنلٹی ہے، اس کی یہ قوم ہے، اس قوم کے آدمی کو خدا کبھی نجات نہیں دے گا. یہ کس نے ان کو کہہ دیا تھا بھائی؟ وہ تو کوڑ اچھا تھا جس کی وجہ سے سارے اکٹھے تھے. وہ کم از کم وہ کوڑ کی وجہ سے وہ یہودی اور سامری اکٹھے تو رہ رہے تھے، تندرست تو اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. تھوکتے تھے زمین پر ایک دوسرے کو دیکھ کے، جیسی سامری نظر آتا تھا تو تھوکتے تھے. خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے عورت نہیں بنایا، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے سامری نہیں بنایا. اب کوڑ کی وجہ سے اکٹھے تو رہ رہے تھے کم از کم، لیکن دیکھو کیا تاثیر ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں. اس سے پہلے کہ کوڑ اچھا ہو، ان کے اندر ایک بات، بڑی بات ہو گئی ہے. کوڑ تو جسم میں تھا، روح میں خداوند یسوع مسیح کے کلام پر یقین پیدا ہو گیا. یہ ہے پہلی صحت، یہ ہے بڑا معجزہ. اس کا اثر یہ ہوا کہ کوڑ جاتا رہا. جہاں وہ ایمان اندر آیا ہے، خداوند یسوع مسیح کے کلام پر پورے یقین ہو گیا ہے، تو اب کوڑ کو ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ہے وہاں. ہم یہ سوچتے ہیں کئی دفعہ کہ ہماری زندگی میں اگر خدا نے کوئی معجزہ کر دیا، میری دعا سن لی، میری مرضی پوری کر دی، تو میرے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے. ان کے لیے، بہتوں کے لیے لکھا ہے خدا نے بہت سے معجزے دکھائے، یسوع مسیح نے ایسے ایسے کام کیے ان کے بیچ میں. وہ کہتے تھے یہ ہے کون، لیکن ایمان نہیں لائے اس پر. یہ دیکھیے کس قسم کا ایمان ہے کہ اس نے کہا تو اس سے پہلے کہ کوڑ جاتا رہے، زندگی میں سے اندھیرا جاتا رہا، شک کا، سوالات کا، شکایات کا اندھیرا چلا گیا. مصیبت کا مارا ہوا خدا پہ شک کرتا، میں نے کیا بگاڑا تھا کسی کا. کوڑی کہے گا میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، مجھے کوڑی کیوں پیدا کیا، مجھے اندھا کیوں پیدا کیا، میرے ساتھ یہ مصیبت کیوں آئی. 100 قسم کے سوالات ہوتے ہیں، خیالات عجیب ہوتے ہیں مخالفت کے. سب ختم ہو گئے، چل پڑے یہ دکھانے کے لیے کہ جی میں اچھا ہو گیا ہوں. ایسے ہی وہ ہوتے ہیں جو خدا ان کا کلام سن کے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. لوگ ہنستے ہیں ان پہ. تیرے گناہ معاف ہو گئے، تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. وہ ساری گندگی جو تو نے کی تھی، اور وہ گندے گندے اور گھنونے کام جو تو نے کیے تھے، وہ جو شراب بازی اور عیاشی اور زناکاری اور حرام کاری اور چوری اور یہ سب کہاں گیا؟ نہیں ہو گئے معاف. اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس نے کہا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا. ہو گئے تیرے معاف. کہتا ہاں. اسی طرح یہ کوڑی، اس نے کہا جا کے اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ. کیا دکھائیں؟ دکھاؤ کہ تم اچھے ہو گئے. کہاں اچھے ہوئے؟ یہ سوال ہی نہیں رہا. اس قسم کا ایمان اس کے کلام کو سننے سے پیدا ہوتا ہے.
لوگوں کی دلوں میں ایمان پیدا ہو رہا ہے کلام پڑھ کے، انجیل کو پڑھ پڑھ کے. جانے دیجئے اس بات کو کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ جہاں اندھیرا آئے گا، بدی کے بڑھ جانے سے محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جو میرا نام لیں گے لوگ انہیں قتل کریں گے. یہ بھی کہا تھا انجیل کی منادی کبھی کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایمان پیدا ہو رہا ہے. اور جن کی زندگیوں میں کوئی امید نہیں رہی تھی، وہ چلا چلا کے خدا کی حمد کر رہے ہیں. یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا. جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا. کون روک سکتا ان کو؟ کون روک سکتا؟ یہ خدا یسوع مسیح کے کلام کی تاثیر ہے کہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ آ کے اس کے حضور جھک گیا ہے، خدا کی تمجید کر رہا ہے، اور خدا اس سے کہہ رہا جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا. کون سے ایمان نے بچا لیا؟ تیرے ایمان نے نہیں، وہ ایمان جو میں نے پیدا کیا، جو کلام سے پیدا ہوا تھا، اس ایمان نے تجھے بچایا جو کلام سننے سے تیرے اندر پیدا ہوا تھا. خدا یسوع مسیح ایک گھر میں جایا کرتے تھے، دو بہنیں تھیں، ایک کا بھائی تھا لازر، وہ مر گیا. خدا یسوع مسیح کو پتہ لگا تو وہ آئے ہیں. تو مریم اسے کہتی ہے کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. کیوں؟ تو اسے اچھا کر دیتا. اگر یہاں ہوتا تب. اب نہیں کر سکتا کچھ. خدا نے ان سے کہا یہ قبر جو ہے اس پر سے پتھر ہٹاؤ. تو دوسری بہن مرتھا کہہ رہی ہے اوہ اس میں سے تو بدبو آتی ہے. دیکھا کیسے کیسے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ کوڑیوں کا ایمان دیکھو. جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ. دکھانے کے لیے تو صحت ہونی چاہیے تھی. جب انہوں نے پتھر ہٹایا ہے، حکم مان لیا ہے، تو وہ بات ہوگی جو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس نے کلام کیا، ایک مردے سے کلام کیا، سڑی ہوئی لاش سے اس نے بات کی ہے. جان آ گئی ہے اس میں. سڑی ہوئی لاش میں ایمان پیدا ہو گیا. انہوں نے پتھر ہٹایا ہے، موت کا زور ہٹ گیا ہے، موت کا قبضہ ہٹ گیا. یہ ہے یسوع مسیح کے کلام کی تاثیر. اس کے کلام کے اندر یہ معجزہ ہے کہ اگر آپ سچ مچ اس کا کلام سنیں اور کہیں مجھے بتا، مجھ سے بات کر. آج کل لوگوں کی یہ گواہی ہے، سننی چاہیے. وہ کہتے ہیں میں تو مخالف تھی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی انجیل پڑھوں گا یا یسوع مسیح کو کہوں گا کہ تو خداوند ہے، یا اسے یوں کہوں گا کہ اب سے میری زندگی تیرے ہاتھ میں. کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں نے اس کی آواز سنی ہے، اس نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا ہے. کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مجھے چوری چوری بائبل پڑھی یا چوری چوری انجیل پڑھتے تھے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایمان پیدا ہو گیا. بیماری جاتی رہی، بدروہیں بھاگ گئیں، زندگی بدل گئی. کیسے؟ خدا کے کلام سے. کلام کیا تھا یسوع مسیح نے، ان سے کہا تھا جاؤ اپنے آپ کو دکھاؤ. آپ بائبل پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ خدا ان سے کہنا ہے. خدا مجھے بتا، تو مجھ سے کہہ کچھ، اس سے بات کر. تو وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ انجیل کے بھید آپ کو سمجھائے گا، نہیں. وہ آپ سے کچھ ایسی بات کہے گا جس کا آپ کی مصیبت سے تعلق ہے، آپ کی ضرورت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور جب آپ سنیں گے تو وہ ایمان پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. سنیں اس کا کلام. بہت خدا کا شکر گزار ہوں میں اس موقع کے لیے کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام پر دھیان کر رہا ہوں.
یہ ایسی باتیں ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے. تو جن چیزوں کے لیے میں خدا کے حضور فریاد کرتا ہوں وہی میں آپ سب کے لیے مانگتا ہوں. کہتا ہوں اے خدا مجھ پر رحم کر اور سب سننے والوں پر رحم کر. اگر خدا نے آپ کو برکت دے رکھی ہے، آپ کا ایمان خدا کے اس کلام پر ہے جو مسیح یسوع میں ظاہر ہوا ہے، جس کلام میں بچانے کی قدرت ہے، نجات دینے کی قدرت ہے، نئی زندگی پیدا کر دینے کی قدرت ہے، اگر آپ کا ایمان اس پر ہے تو میرے ساتھ مل کر دعا کرو. بڑی حلیمی اور شکر گزاری کے ساتھ دعا کرو کہ ایسے بھائی بہن جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو سنیں گے، یہ دعا کرو کہ سننے سے ان کے اندر ایمان پیدا ہو جائے. ایمان تو شیطان کا بھی ہے، وہ بھی خدا کو مانتا، وہ جانتا ہے خدا ہے. میں اس ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں اس ایمان کی بات کر رہا ہوں جو خدا یسوع مسیح کا کلام سننے سے پیدا ہو جاتا ہے. یقین آ جاتا ہے، اندر یقین آ جاتا ہے کہ وہ مجھے بچا لے گا، وہ کر سکتا ہے، میری اس مصیبت کا علاج اس کے پاس ہے. اس آدمی کے اندر یہ یقین ہو جاتا کہ مجھے معلوم ہے کوئی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے معلوم ہے کسی کو میری فکر نہیں ہے، مجھے معلوم ہے لوگ میری بربادی کو دیکھ کر خوش ہیں، میں جانتی ہوں اور میں اس قید میں ہوں، ایسی زنجیریں ہیں جنہیں کوئی کاٹ نہیں سکتا. ایسے لوگ جب خدا یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں تو انہیں پورا یقین ہو جاتا ہے میں تو آزاد ہو گئی، میں تو آزاد ہو گیا. جیسے ان کوڑیوں کو یقین آ گیا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے ہو گیا. اس سے پہلے کہ کوڑ جائے ان کے اندر ایمان آیا. پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ بہت قیمتی ہیں خدا کی نظر میں، بہت پیار کرتا ہے آپ کو. یقین تو مانو، آپ انجیل پڑھو، کلام پڑھو، سنو. کسی سے سن رہا ہے آپ، سنیں کلام، کہیں سے بھی سنائی دے سنیں، انجیل سنیں یسوع مسیح کی. اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور پھر گواہی سنو لوگوں کی، سنو لوگوں کی گواہی جو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ہمارے منہ پر اب شرمندگی نہیں ہے، شکر گزاری ہے. یہ خدا کی محبت کی خوشخبری آپ کے لیے ہے. یہ برکت وہ آپ کو دے رہا ہے. لے لو، لے لو.